میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا میرے کنسیپٹس نہیں ٹھیک تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ نماز شاید جو ایک دو ہی پڑھ لو بس کافی ہے, اللہ کا لو اتنا زیادہ ہے, انفائنائٹ ہے, اللہ معاف کر دے گا. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں. کہیں نہ کہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ وہ اس کو شک ہے ایگزیکٹلی کہ پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یا اس کا فائدہ کیا ہے نماز کا. یہ بھی تو ایک شک ہو سکتا ہے نا, کیوں پڑھوں اتنا ٹائم میں کیوں نکال. کہتے ہیں اگر تم پہ آزمائش آتی ہے نا اور وہ آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے نا, دیٹ مینس کہ وہ آزمائش ایک بلیسنگ ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ ٹرسٹ کرنے والوں سے, جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از وردی کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بلائنڈ ٹرسٹ کریں. اس پوری دنیا میں آپ کسی بھی بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, اب وہ اپنے خالق کے ساتھ ہے. تو خالق تو پتہ نہیں آپ سے بھی کتنی محبت اس سے کرتا ہے. تو یہ آپ مت سوچیں کہ ابھی وہ اس وقت کس حال میں ہوگی. خالق جس طرح آپ اسے سلاتی تھی رات کو, سکون دیتی تھی, پیار کرتی تھی, تو سوچیں اللہ اس کا کتنا خیال کر رہا ہوگا. اور اللہ نے کتنی ری انفورسمنٹ دی ہے قرآن میں, بار بار اپنے وعدے یاد دلائے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا تم لوگوں کو پنش کر کے. سورہ نساء میں اللہ نے کہا اگر تم شکر کرتے ہو, اگر تم استغفار کرتے ہو. لوگ بلکہ تانا دیتے ہیں, جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا, نمازی پرہیزگار, ان کو کہتے ہیں یار دیکھ تیرے سے بہتر تو ہم لوگ ہیں, ہم نہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. جو ذیشان بھائی نے حدیث پہ دی, دیٹ از دا ریئل ریفلیکشن نا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے, بیکاز اللہ لوز ہم. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے, ایک اسکالر کہتے ہیں اگر تم پہ آزمائش آتی ہے نا اور وہ آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے نا, دیٹ مینس کہ وہ آزمائش ایک بلیسنگ ہے تمہارے لیے. اور اس کے برعکس تمہارے پہ کوئی آزمائش آتی ہے, تم گالیاں دینا شروع کرتے ہو, لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو, اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہو, اللہ سے دور ہو جاتے ہو نا, تو دیٹ از اے کائنڈ آف پنشمنٹ فار یو ان دس ورلڈ. جو حدیث کی بات ہو رہی تھی, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. ان کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں. یہاں سٹاپ کریں آپ, فلاں ابن فلاں آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں, پھر آسمان میں, بیکاز ہی از دا ہیڈ آف دا اینجلز, وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں, تم سب اینجلز میں محبت کرو. کین یو کاؤنٹ دا نمبر آف اینجلز؟ آپ سبحان اللہ چیک کریں, وہ سب اینجلز ایک انسان سے محبت کرتے ہیں, اس ایک انسان سے. پھر اس انسان کی محبت زمین میں اہل دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے. آپ مطلب سبحان اللہ علی بھائی, کون سا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے؟ تب اف ناٹ اللہ پھر کون ہے؟ بے شک کوئی بھی ریلیشن شپ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے, وی شوڈ اسٹرائیو فار اٹ. میں انشاءاللہ مینشن کرتا ہوں کچھ چیزیں جو کہ کچھ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے یا کن کوالٹیز والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اس میں نمبر 1 جو ذیشان بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان, جو بھی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے محبت کریں گے. نمبر 2, اللہ لوز دوز ہو آر گاڈ کانشیس, یعنی متقین. جو آپ نے شروع میں بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں, اپنی ڈیلی لائف میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ, یہ چوائس, ہاں رب کیا سوچے گا, کانشیس ہوتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اینڈ اٹ کین بی یو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, جن کا یعنی اسلام از ناٹ اے, آپ سمجھ لیں کہ ایسا ریلیجن نہیں کہ جو صرف آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسپرچل ہو جاؤ, آپ کی ڈیلی لائف کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اسلام موٹیویٹس یو ٹو بی پیور, ٹو بی کلین. اللہ تعالیٰ مطہرون سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ٹرسٹ کرنے والوں سے, جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از وردی کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بلائنڈ ٹرسٹ کریں. اس پوری دنیا میں آپ کسی بھی بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پہ آپ بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ذیشان بھائی نے ایک ایونٹ میں ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا مجھے پکڑیں, میرا ہاتھ پکڑیں, اور آپ نا ذرا لین کریں, اور آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اف یو آر ریئلی ٹرسٹنگ ہم. بے شک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ سوری یہ مجھے ٹرسٹ کرتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ تردد ہو رہا تھا کہ چھوڑنا دے. وہ آپ انسان ہے نا, بلائنڈ ٹرسٹ سے تھوڑا سا وہ آ گیا تھا مسٹرسٹ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. آپ سے جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو رہا ہے, آپ کی ہر دفعہ توبہ اگر سچی ہے, اللہ لوز یو. ٹھیک ہے. یو آر ناٹ اے بیڈ پرسن. اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتے ہیں. ہو آر المقسطین. آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت انجسٹس ہے ہماری سوسائٹی میں, ہر طرف, ایون گھروں میں انجسٹس ہے. بالکل. یو شوڈ اسٹارٹ فرام یور سیلف. آپ بھی انجسٹس کرتے ہیں. اف یو آر ناٹ امنگ دم جو
انجسٹس کرتے ہیں, یو آر اے جسٹ پرسن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوز یو اینڈ یو ول بی ون آف دیم جو کہ اللہ کے شیڈ کے انڈر ہوں گے قیامت والے دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہے اپنی ڈیڈز میں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ لوز دوز ڈیڈز جو کہ آپ کنسسٹنٹلی کریں چاہے وہ تھوڑا کام ہو. یعنی آپ ایک ذکر مثال کے طور پہ آپ اس کو ہیبٹ بنا لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول لو یو. اور لاسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرون سے, صبر کرنے والوں سے, اور محسنین سے محبت کرتے ہیں. یعنی جو لوگ مشکلات میں صبر کرتے ہیں, شور نہیں مچاتے, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کرتے, اپنا گربان نہیں چاہ کرتے, اللہ کے فیصلے پہ صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ حدیث ریگارڈنگ دس, آپ نے وہ یقیناً سنی ہوگی ایک حدیث, جب کسی مسلمان کا ایک بچہ فوت ہوتا ہے, اور آئی ریئلی وانٹ ایوری ون ٹو پلیز امیجن دس سچویشن. ایک انسان کے لیے نا اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے, میرا خیال ہے باقی سب بلیسنگ سے پیاری اپنی اولاد ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی آپ کا چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں, فوت ہو جاتا ہے, انسان اس پہ شور نہیں کرتا, صبر کرتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ نے, اللہ کی چیز سے اللہ نے واپس لے لی. بالکل. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں تم میرے بندے کی اولاد یا وہ لے کے آؤ اپنے پاس. تو اگلی جو لائن ہے حدیث کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کے آئے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈرسٹینڈز یور ایموشنز ایز ویل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز اینڈ ایکنالجز یور ایموشنز ایز ویل. اللہ کہتے ہیں تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کے آئے ہو, میرے بندے نے کیا کہا تھا, حالانکہ ہی نوز کہ کیا کہا تھا. اللہ تعالیٰ کا سٹائل ہے نا, اللہ تعالیٰ کا پوچھنے کا سٹائل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو فیل کرانے کا سٹائل ہے کہ دس از ہاؤ آئی تھنک اباؤٹ یو. بالکل. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم اس نے آگے سے کیا رسپانس دیا تھا. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے آپ کی تعریف کی تھی. اللہ کہتے ہیں گو اینڈ بلڈ فار ہم اے پیلیس ان جنہ, اور اس کا نام رکھو بیت الحمد, ہاؤس آف پریز. سبحان اللہ. دس از دی لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ سی وٹ یو آر مسنگ. کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اللہ. میں اسی سے مجھے یاد ہے, مجھے ایک آنٹی تھیں, انہوں نے وائس میسیج کیا, کافی رو رہی تھیں, اور وجہ یہ تھی ان کی 14 سالہ بچی تھی, بیچاری کو بیمار تھی تو ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو بڑی ان کی آواز میں بھی کرب تھا, اور آئی کوڈ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ واقعی ایک ماں کے لیے کتنا بڑا یہ واقعہ ہے. تو لیکن جو انہوں نے بات کی نا وہ زیادہ بہت وہ تھی, اس میں تکلیف بہت تھی ان کی آواز میں. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں ہر چیز پہ صبر کر گئی ہوں, اور آئی نو کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے تھا, لیکن نا میری بیٹی نا بہت اٹیچ تھی مجھ سے, اور وہ نا اندھیرے میں سو نہیں پاتی تھی. میں اس کے ساتھ سوتی تھی تو لائٹ جلا کے سوتی تھی, تو اب نا مجھے انگزائٹی ہوتی, قبر میں تو اندھیرا ہے, کیا کر رہی ہوگی وہ اس وقت, قبر میں کیا ہوگا اس کا. تو پھر وہ رونے لگ گئی. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات کو, لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, اب وہ اپنے خالق کے ساتھ ہے, تو خالق تو پتہ نہیں آپ سے بھی کتنی محبت اس سے کرتا ہے. تو یہ آپ مت سوچیں کہ ابھی وہ اس وقت کس حال میں ہوگی. خالق جس طرح آپ اسے سلاتی تھی, رات کو سکون دیتی تھی, پیار کرتی تھی, تو سوچیں اللہ اس کا کتنا خیال کر رہا ہوگا. تو اٹس آل اباؤٹ ایزیومنگ اباؤٹ اللہ, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ what is the assumption. تو سبحان اللہ اس چیز نے انہیں اتنا کام ڈاؤن کیا. بات اصل میں صرف اتنی ہے کہ نا ہمیں ایسے موقعوں پہ نا بس ایک وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے کتنی ری انفورسمنٹ دی ہے قرآن میں, بار بار اپنے وعدے یاد دلائے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا تم لوگوں کو پنش کر کے. سورہ نساء میں اللہ نے کہا اگر تم شکر کرتے ہو, اگر تم استغفار کرتے ہو. تو سبحان اللہ. بس یہ آخری بات ایک کروں گا, پھر ہم ذرا تھوڑا سا اس پہ کچھ اللہ کی گریٹنس پہ میں چاہوں گا ہم بات کریں, سائنٹیفک فیکٹس سامنے رکھتے ہوئے, اللہ کی کریشن. لوگ نماز نہیں پڑھتے سبحان اللہ, یعنی they claim to know کہ yes we love اللہ, ہمیں پتہ ہے اللہ کون ہے, لیکن how come مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں ٹو بی آنیسٹ, میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا میرے کانسیپٹس نہیں ٹھیک تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ نماز شاید جو 1-2 ہی پڑھ لو بس کافی ہے, اللہ کا لو اتنا زیادہ ہے, انفائنائٹ ہے, اللہ معاف کر دے گا. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, بٹ اللہ نے ایک ریزن بتائی ہے, میں آپ کے سامنے وہ ریزن رکھتا ہوں. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 ہے, فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ کہتے ہیں کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ وہ اس کو شک ہے ایگزیکٹلی کہ پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یا اس کا فائدہ کیا ہے نماز کا. یہ بھی تو ایک شک ہو سکتا ہے نا, کیوں پڑھوں, اتنا ٹائم میں کیوں نکالوں, حالانکہ کیا ٹائم ہے 15 منٹ پر نماز پہ, 75 منٹ آؤٹ آف 40 منٹ, کیوں نہیں پڑھتے نماز. مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو.
علی بھائی آپ نے نوٹ کیا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرما دیتے ہیں نا کہ وہ سچا نہیں ہے, سچ نہیں بولتا اور نماز نہیں پڑھتا, تو میننگ وڈ بی سفیشینٹ. اللہ نے آگے کیا فرمایا, ولکن کذب وتولی, کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ کو مسجد سے نماز کی اذان آ رہی ہے نا, اذان کی آواز آ رہی ہے اور آپ منہ پھیر کے چل دیے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ ہاں ایسا کیوں کرتے ہیں, اس میں نمبر 1 ریزن ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں, مجھے اپنے CEO کا پتہ ہے, اس کی اتھارٹیز پتہ ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. میں کبھی, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آئی ہیو اے میٹنگ ود یو ایٹ دس ٹائم, اور یہ اس ٹائم پہ, وہ چاہے ٹائم آف ٹائم ہو, وٹ ایور دا تھنگ از, میں وہاں لازمی پہنچوں گا. کیوں؟ I know his authority, I know about himself, I know about him, اور مجھے آئیڈیا ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو مجھے he will just kick me out of job. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے؟ آپ نے جو ابھی بات کی تھی نا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, اس کی ایک پارٹ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے, جو رسی ایک طرف سے اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اور دوسری طرف سے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ ہولڈ آن ٹو اٹ, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے نا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے وہ رسی چھوڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, اللہ ہم کون موو کیا, ہم موو کیا ہے نا اللہ سے دور. تو لیک آف نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اپنے آپ کو قرآن سے ڈسٹینس کر لینا, کیونکہ قرآن انٹروڈیوسز یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈاؤٹ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کی بات نہیں مان رہے, کس کی پکار پہ نماز نہیں پڑھ رہے. اینڈ نماز فکسز اے لاٹ آف یور پرابلمس اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھا جائے.